بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس بزرگ و برتر کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان اور عزت و آبرو ہے۔ میں اللہ کی یکتائی کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اسلام اینڈ وظائف ٹیچر آفیشل کے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات آپ جان لیں اور اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ صرف تسبیح پڑھنے سے اور فیبریکیٹڈ وظائف، وہ وظائف جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یعنی کہ خود ساختہ وظائف جو لوگوں نے خود بنا لیے ہیں، ان کے پڑھنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پاکستان میں اسپیشلی ایشیا میں بہت سارے وظائف فیبریکیٹڈ ہیں، یعنی کہ لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو پڑھنے سے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اصل وظیفہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اصل وظیفہ تقوی اختیار کرنے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ توبہ اور استغفار، یعنی کثرت سے گناہوں سے توبہ کرنا اور شدید ندامت شرمندگی کا اظہار اور اپنے رب سے کرنا اور اپنے گناہوں پہ پچھتانا، ریپینٹ کرنا۔ اگر کسی وجہ سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو گیا ہے تو فوراً اس پر ندامت کا اظہار کرنا اور توبہ اور استغفار کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا اور اس کا اظہار کرتا پھر رہا ہے اپنے دوستوں سب کے، دیکھ تیرے بھائی نے یہ کام کیا ہے، اور ساتھ وظیفہ بھی کر رہا ہے، ساتھ توبہ اور استغفار بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ توبہ اور استغفار سچے دل سے نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ ایک کمرے کا اے سی آن کر دیتے ہیں اور اے سی آن کرنے کے ساتھ آپ اس کے کھڑکی اور دروازے وہ بھی سارے کھلے چھوڑ دیتے ہیں، تو اے سی تو اپنا کام کر رہا ہے لیکن اس سے کولنگ اور کمرے کے اندر ٹھنڈک پیدا نہیں ہوگی۔ یہ بالکل توبہ اور استغفار کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار تو اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، گناہوں کو بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں ان گناہوں کا لوگوں کے سامنے، تو یہ توبہ اور استغفار سچے دل سے نہیں ہے۔ آپ نے سچے اور دل کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ توبہ اور استغفار کی 3 شرائط ہیں، اگر ان 3 شرائط پر عمل کر لیا جائے تو توبہ اور استغفار قبول ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ آپ جو دعا مانگیں گے توبہ اور استغفار کے ساتھ، جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی وہ بھی پوری ہوں گی۔ توبہ اور استغفار کی 3 شرائط میں پہلی شرط یہ ہے، جو پہلا سٹیپ ہے وہ دعا کی قبولیت کا، کہ اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی ریپینٹ کرنا۔ دوسرا سٹیپ امیڈیٹ لیو دا سنس، یعنی کہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں، جو گناہ آپ سے روٹین میں سرزد ہو رہے ہیں، ان کو آپ نے فوراً گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لینا ہے، آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے گناہوں کو۔ یہ دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط گناہوں پہ ندامت کرنا، شرمندگی کا اظہار کرنا اپنے رب سے، اور دوسرا فوراً گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اور جبکہ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ان گناہوں کو دوبارہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ اگر آپ نے 3 شرائط پہ عمل کر لیا تو آپ کی توبہ اور استغفار اللہ کے راستے میں قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ضرورتوں، تمام حاجات اور تمام دعاؤں کو فوراً قبول کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ اپنی توبہ اور استغفار سے مجھ سے مانگو اور کثرت سے توبہ اور استغفار کرو۔ یہ جھوٹی توبہ ہے جو توبہ اور استغفار بھی پڑھ رہا ہے، غلط ریلیشن بھی نہیں چھوڑ رہا اور سودی جاب بھی نہیں چھوڑ رہا۔ سچے دل سے توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی اور فوراً گناہوں کو چھوڑنا اور آئندہ کبھی نہ کرنا۔ اگر ان 3 باتوں پہ سچے دل سے عمل کر لیا تو آپ کی توبہ اور استغفار قبول ہوگی، آپ کی ہر دعا اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، یا شیخ ہمارے علاقے میں قحط پڑ چکا ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں تاکہ وہاں کے مسائل حل ہو سکیں، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں قحط سالی کی وجہ سے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو فرمایا کہ آپ توبہ اور استغفار کریں، اس کا وظیفہ کریں۔ پھر کچھ وقت کے بعد ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا، یا حضرت میری اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی دعا کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میرے ہاں اولاد ہو جائے۔
تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھی یہی فرمایا کہ آپ توبہ اور استغفار کا ورد کریں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا حضرت ہمارے علاقے میں نہر سوکھ چکی ہے اور زمین وہ والی نہر سوکھ چکی ہے جو زمین کو سیراب کرتی تھی، اب ہمارے علاقے میں فصلیں نہیں ہو رہی، علاقے کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ آپ توبہ اور استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگ وہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے حضرت شیخ صاحب سے پوچھا کہ یا شیخ، یا حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ 3 مختلف مسائل لے کر آدمی آپ کے پاس آئے، آپ نے تینوں کو ایک ہی وظیفہ بتا دیا۔ یہ عام فہم جیسے بات ہے کہ ایک مریض آتا ہے اور 3 مریض ہیں، ان کے مختلف ان کو بیماریاں ہیں، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، تو عام لے مین یہی سمجھے گا کہ ان تینوں کے لیے وہ الگ الگ میڈیسن، الگ الگ دوائیاں سجیسٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب۔ اگر وہ ایک ہی دوائی سجیسٹ کر دیتے ہیں تو واقعی پریشانی کا ہوتا ہے اور سوچنے کا مقام ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال کر دیا کہ 3 مختلف مسائل لے کر آنے والے لوگوں سے آپ نے ایک ہی اس کا حل بتا دیا، توبہ اور استغفار۔ تو آپ نے ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے ان کو بتایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ توبہ اور استغفار سے مجھ سے مانگو اور کثرت سے توبہ استغفار کرو۔ انسان پر جو بھی مصیبت اور آزمائش آتی ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسلام اینڈ وظائف ٹیچر آفیشل کے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ اپنی دعاؤں، ضرورتوں اور حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی ضرورتیں اور دعائیں قبول ہوں، تو ان 3 شرائط کے ساتھ توبہ اور استغفار کرو، انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجات ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔